بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آزادی ڈیجیٹل کے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سردار ذوالفقار علی اور میرے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جاوید اقبال ہاشمی. ہاشمی صاحب، موضوعات ہمارے پاس آج زیادہ ہیں اور پروگرام کا وقت ہمارے پاس کم ہے. بغیر وقت کے ضیاع کے میں اپنے موضوعات کی طرف سے آتا ہوں. سب سے پہلا ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے انتظامی افسران کے کچھ تبادلے ہوئے ہیں، اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد کوئی اسٹیٹ سبجیکٹ باشندہ ریاست کے کچھ ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. محکمہ جنگلات میں ٹمبر مافیا کے اوپر بات کریں گے. بلدیاتی نمائندگان کا صدر پاکستان سے رابطہ ہوا ہے. چیف ڈرگ انسپیکٹر کی تعیناتی کا کوئی ایشو بنا ہوا ہے. اور پھر مظفر آباد شہر کے جو کاروباری مرکز ہے مدینہ مارکیٹ، اس میں آپریشن کلین اپ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہاشمی صاحب، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ انتظامی افسران کے تبادلہ جات ہوئے ہیں. مختصراً یہ بتائیں کہ کون کون سے افسر تبدیل ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سردار ذوالفقار صاحب. آپ خود ہی مہمان بن جاتے ہیں اور خود ہی میزبان بن جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں. میں دونوں حیثیتوں سے بیٹھا ہوں. آپ کو کسی ایک حیثیت میں مستقل بیٹھنا چاہیے. کبھی ہمیں بھی موقع دیں، ہم آپ سے سوال کر سکیں کہ آپ کے اندر کیا ہے. بظاہر تو آپ میٹھی میٹھی اور خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا اندر آج دن تک کوئی نہیں سمجھ سکا. آپ کوئی دنیا کا ایک بندہ مجھے بتائیں جس کے ساتھ آپ نے کبھی آپ نے کسی کے ساتھ سچ بولا ہو. یہ سچ بولنے کی آپ عادت کیوں نہیں اپناتے جناب؟ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو سوال پوچھنے ہمارے اوپر ذمہ داری جواب دینے کی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حقیقت پر مبنی جواب دیں، لیکن آپ سچ سے بچنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے انتظامی افسران کے تبادلے کے حوالے سے، تو مظفر آباد اور پنچ ڈویژن کی جو انتظامیہ ہے وہ تبدیل کی گئی ہے. یہ سارا کچھ اچانک ہوا ہے. مظفر آباد میں ڈویژنل انتظامیہ جو تھی وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی. مظفر آباد میں تعمیر و ترقی کا جو کام ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی. تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع تھا. پرائز کنٹرول جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے مانیٹرنگ ہو رہی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو کمشنر مظفر آباد ہیں ان کی نگرانی میں جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف ایک مؤثر قسم کی کارروائی جو ہے نا وہ شروع تھی. اور پھر اچانک پتا چلا جی کہ وہ مظفر آباد کے جو کمشنر ان کا تبدیل کر کے پنچ تعینات کر دیا گیا، اور پنچ کے ڈی آئی جی اور کمشنر دونوں کو ایس ڈی کر کے راولہ کو سبسڈی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. یہ مظفر آباد میں کمشنر کی اسامی ابھی تک خالی ہے. اور جو پنچ میں تعینات کیے گئے ہیں مسعود الرحمان صاحب، اطلاعات یہ ہیں جی کہ وہاں کو ان کی خدمات کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، امن امان کے مسائل زیادہ ہو گئے. اور پھر وہاں عوامی سطح پر جو رد عمل ہے، عوامی ایکشن کمیٹی اور لوکل باڈیز کے جو تحریک چل رہی ہے، منتخب نمائندگان جو ہے بلدیاتی ان کی جانب سے، تو اور پھر وہاں ایک نوجوان پولیس افیسر کی جو شہادت ہوئی ہے چوکی افسر کی، اس پر بھی ایک قسم کا رد عمل ہے. اور پولیس کے اندر بھی ایک قسم کا عدم تحفظ اپنے آپ محسوس کر رہی ہے. عدم تحفظ کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ پنچ کے اندر جو ہے نا وہ ایک قسم کی حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ عوام کے اور پولیس کے مابین جو ہے وہ اعتماد نہیں رہا. اس صورتحال میں مسعود الرحمان صاحب کو پنچ میں کمشنر کی ذمہ داریاں سونپنا جو ہے نا وہ ایک امتحان سے کم نہیں ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ مسعود الرحمان اپنی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے جو ہے پنچ کے اندر جن معاملات کے لیے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ بطریقے ایسے سر انجام دے سکیں گے. توقع رکھنی چاہیے کہ دیگر افسران بھی جو ہے نا اس وقت ذوالفقار صاحب بہت کہتے رجال ہے، ذمہ دار اور باصلاحیت افسران کی جو ہے وہ بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے. تجربہ جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں کا ہے. معاملہ فہمی جو ہے نا وہ اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے. اور جو ہماری پیچھے لاٹ آ رہی ہے افسران کی جنہوں نے سیکرٹری بننا ہے اور کمشنر بننا ہے، اس میں بڑی مایوسی ہے. اور جو سینئر لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ تیار کیے جائیں. یہ لوگوں کو تجربہ کیسے حاصل ہوگا جب تک ان کو ذمہ داریاں نہیں سونپیں گے. کوئی ذمہ داری کسی کو سونپ کر ہی آپ اس سے پھر بہتر نتائج کی توقع رکھ سکتے ہیں. اور حکومت کو سب افسران کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ موقع دیں. کسی کو آپ 4-6 مہینے یا سال تک موقع دیں گے تو وہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کچھ کرنے کی صلاحیت ہے. تو مسعود الرحمان صاحب نے جہاں بھی تعیناتی ان کی ہوئی ہے، بسیط کمشنر، بسیط ڈپٹی کمشنر، انہوں نے ہر جگہ اپنی موجودگی جو ہے نا وہ اپنی اہلیت صلاحیت کی بنیاد پر ثابت کی ہے جی کہ یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لوگوں کو ان تک ایکسیس ہوتی ہے، رسائی آسان رکھتے ہیں، اور قوت فیصلہ ان کی جو ہے نا وہ بہت بر وقت ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ وہ مثبت نتائج دیتے ہیں. اچھا ہاشمی صاحب، یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا کیا ایشو ہے جو عدالت میں ریکارڈ پیش ہوا ہے؟
یہ بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے جی کہ 5 ممبران اسمبلی جی قانون ساز اسمبلی کی جو ہے ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے ان کو چیلنج کیا گیا تھا. سابق بھی ہیں یا موجودہ ہی ہیں سارے؟ فی الحال تو جو موجود ہیں ان کے 5 ممبران اسمبلی کے اسٹیٹ سبجیکٹ چیلنج کیے گئے تھے, جن پر عدالت نے جو ہے نا وہ حکم دیا تھا جی کہ چھان بین کی جائے, ریکارڈ ملاحظہ کیا جائے. تو ریکارڈ ان کا جو ہے نا وہ کمشنر مالیات اور پھر ڈپٹی کمشنر مالیات سے ہوتا ہوا جو ہے نا وہ رپورٹ جمع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ ایک بڑا اساس معاملہ ہے. سردار صاحب یہ جو آزاد کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے سونے کی کان ہے. ٹھیک بات. اور ان کے لیے ایک چور دروازہ بنا ہوا ہے, لوگ یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کر جو ہے نا وہ اسمبلی کے ممبر تک بن جاتے ہیں. آزاد کشمیر کی جو سول سروس ہے اس کے اندر بھی بے شمار لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ عدالت تک معاملہ پہنچا ہے. اور عدالت نے واضح طور پر حکم دے رکھا ہے کہ صرف ممبران اسمبلی کے نہیں بلکہ سرکاری ملازمین کے بھی, اور جتنے مہاجر ووٹرز ہیں پاکستان میں مقیم مہاجرین ہیں ویلی کے اور جموں کے, ان کے جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کی کس بنیاد پر ان کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہے مہاجرین کی, ان کو چھان بین کی جائے, تحقیقات کی جائے. یہ بڑا لمبا معاملہ تھا. فی الحال تو 5 ممبران اسمبلی کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ سنا ہے وہاں اسمبلی میں سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے, اور اس حوالے سے سپریم کورٹ ہی اب فیصلہ کرے گی اس رپورٹ کی روشنی میں کہ جو ممبران اسمبلی نے ان کو کس ریکارڈ کی بنیاد پر مہاجر قرار دیا گیا. اس کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں, جو قانونی تقاضے ہیں وہ یقیناً پورے کیے ہوں گے. اگر ان میں سے کسی نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے ہیں تو پھر اس کیس کو مسار بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی چور دروازے سے جعلی ریکارڈ کی بنیاد پر اسمبلی تک نہ پہنچ سکے, بلکہ آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں, آزاد کشمیر کے جو ملازمتیں ہیں ان پر آزاد کشمیر کے لوگوں کا یکساں طور پر حق ہے. ملازمین کی آڑ میں جو ہے نا بعض غیر مستقل لوگ جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا رہتا ہے طویل عرصہ تک, بہت سارے مستقل لوگوں کا حق جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے. اچھا ہاشمی صاحب, اس حوالے سے میری یہ معلومات ہیں کہ 1885 1 جنوری 1885 اس کی کٹ ڈیٹ ہے, اور 1 جنوری 1885 سے پہلے جتنے لوگ کشمیر کے اندر رہائش پذیر تھے, جو یہاں رہائش رکھتے تھے یا جن کے گھر تھے, یعنی کہ کوئی ٹریول کرتا ہو یا ٹورزم کے طور پہ آیا یا ویسے عارضی آیا, جو اس سے پہلے یہاں مقیم تھے, وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ 20 مارچ 1927 کو مہاراجا نے یہ قانون نافذ کیا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ کا, کہ کٹ ڈیٹ 1885 رکھی تھی. اس تاریخ تک جو لوگ وہاں موجود تھے ریاست کے اندر ان کو باشندہ ریاست قرار دیا گیا تھا. انہوں نے آبادی کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ باہر سے آ کر کشمیر میں آباد ہو رہے تھے, تو جو مقامی لوگ پہلے سے وہاں آباد تھے ان کے جو حقوق ہیں اور جو نئے آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. مہاراجا کا یہ قانون جو ہے نا وہ ابھی تک لاگو ہے. یہ جو آج کل جو یہ 370 اور 35A کا جو شور شرابہ ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, وہ 35A یہی قانون ہے جو کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے نا انہوں نے اس کی پابندی ختم کر دی ہے. یہ بحالی اس لیے رکھی گئی تھی 47 کے بعد بھی کہ کل جب رائے شماری ہوگی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تو اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پر جو لوگ جہاں بھی ہوں گے وہ اپنے آ کر دہی استعمال کریں گے. اچھا ہاشمی صاحب, محکمہ جنگلات میں کٹاؤ پر پابندی لگ گئی ہے, بڑا شور بھی پڑا ہوا ہے, اس کے باوجود ٹمبر مافیا کہیں نہ کہیں موجود ہے. یہ چند روز پہلے ہم نے یہاں ایک پروگرام کیا تھا جی کہ محکمہ جنگلات نے جو اس کی منڈیوں میں لکڑی پڑی ہوئی ہے جو تباہ ہو رہی ہے, بوسیدہ ہو رہی ہے, تو کچھ ٹمبر مرچنٹس جو ہیں جو ووڈن انڈسٹری ہے ان کو لکڑی فراہم کی گئی تھی, ایک نوٹیفکیشن ہوا تھا. وہ ہمارے پروگرام کے بعد جو ہے نا اس میں ایک ہم نے سوال اٹھایا تھا جی کہ یہ اصول مساوات نہیں ہے, اس میں ایک ووڈن انڈسٹری جو ہے اس کو 10,000 مکعب فٹ اور باقی کو 2,000 فٹ جو ہے وہ دی گئی ہے, تو یہ ایسا مشکوک لگتی ہے. تو وہ فوری طور پر وہ نوٹیفکیشن وہ حکمنامہ جو ہے نا وہ سیکرٹری جنگلات نے منسوخ کر دیا, اور وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں سیکرٹری جنگلات کے بھی اور وزیر اعظم صاحب کے بھی. اب یہ ہے کہ جو ٹمبر مافیا ہے محکمہ جنگلات کے اندر, اس کے لیے اپنی سرگرمی جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. تو محکمہ جنگلات کو ٹمبر مافیا سے بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو محکمہ جنگلات کی وہ لکڑی جو پہلے سے نکاسی شدہ ہے اور منڈیوں میں یا ان کی سٹور میں موجود ہے, تو اس کو تباہ ہونے سے پہلے جو ہے نا اس کی درجہ بندی کر کے جو محکمہ کا جو طریقہ کار ہے, جو نئے ریٹس بنائے گئے ہیں, جو نیلامی کا جو نیا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے, اس کے مطابق یہ فوری طور پر جو ہے نیلام کر دی جائے اس سے پہلے کہ یہ غائب ہو جائے. اس کے غائب ہونے کے زیادہ خدشات موجود ہیں کیونکہ محکمہ جنگلات کا اندر بھی ٹمبر مافیا موجود ہے اور باہر والا ٹمبر مافیا
اور اندبار اور ٹمبر مافیا مل کر جو ہے نا وہ جنگلات کو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچا چکے ہیں، اور جو بچتی ہے گنجائش وہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اب اس طرف کوئی کسی رعایت کی ضرورت نہیں ہے. حکومت اور باقی جنگلات کے جو ذمہ ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ فاروق صاحب نے جو قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے وزیر جنگلات پر الزام عائد کیا تھا جی کہ ان کی نگرانی میں لکڑی سمگل ہو رہی ہے. ایک ٹرک پکڑا گیا تھا، تو اس پر وزیر جنگلات نے خواجہ فاروق صاحب کو لیگل نوٹس بھیجا اور انہوں نے مطالبہ کیا جائے کہ آپ کا بیان جو ہے، آپ کا الزام یہ غلط ہے اور آپ معافی مانگے بصورت دیگر آپ کو 50 ملین روپے، یہ 5 کروڑ روپے بنتے ہیں، ارجانہ جو ادا کرنا پڑے گا. اس کے لیے عدالتی کارروائی شروع کی جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے جی کہ وزیر جنگلات صاحب نے لیگل نوٹس جاری کیا ہے. وزیر جنگلات صاحب کا اور ٹمبر مافیا کے ساتھ ان کی جو گٹھ جوڑ ہے، اس کے حوالے سے مبینہ طور پر کافی عرصے سے جو ہے نا یہ باتیں چلتی رہی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ لیگل نوٹس جاری کیا جانا یہ صورتحال کو بہت واضح کرتا ہے جی کہ وزیر جنگلات جو ہیں وہ کسی معاملے میں ملوث نہیں ہیں. ٹھیک بات ہے. وزیر جنگلات پر الزامات تو ماضی میں بھی لگتے رہے، ہر وزیر جنگلات پر لگتے رہے، لیکن ابھی تک کسی وزیر جنگلات کے اوپر کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی، نہ کسی نے کوئی ثبوت جو ہیں وہ اس طرح کے دیے ہیں. تو لہذا اب ظاہر ہے اگر یہ انہوں نے نوٹس دیا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی کروٹ تو یہ اونٹ بیٹھے گا اور پھر پتہ لگے گا. تو یہ تو بلدیاتی نمائندگان نے صدر پاکستان سے رابطہ کیا، اس کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بلدیاتی نمائندگان مختلف بلدیاتی نمائندگان نے صدر پاکستان کے نام تحریری مکتوب لکھے ہیں جو ایوان صدر اسلام آباد کو وصول ہو چکے ہیں. اچھا، یہ انفرادی طور پر لکھے گئے ہیں، پھر اجتماعی طور پر کی تصدیق ہوئی ہے جی. ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ خط مل گیا ہے، اور صدر پاکستان نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے متعلقین کو، وفاقی حکومت کو بھی اور آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ داران کو بھی جو ہے وہ ہدایت جاری کی ہے جی کہ یہ معاملہ فوری طور پر حل کریں. اب یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات اور وسائل کے لیے صدر پاکستان تک جانا پڑا ہے؟ تو آزاد کشمیر حکومت کو اس معاملے میں سنجیدہ رویہ اور طرز عمل اپنانا چاہیے اور اس کو تماشا نہیں بنانا چاہیے. صدر پاکستان نے بلدیاتی نمائندگان کے خط کو صرف سنجیدہ نہیں لیا بلکہ انہوں نے پوچھا ہے باقاعدہ کہ یہ معاملہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آزاد کشمیر میں، ان حالات کا تقاضا ہے کہ خطے کے اندر کوئی اس طرح کی صورتحال نہ پیدا کی جائے جس سے یہ تاثر سامنے آئے جی کہ آزاد کشمیر حکومت معاملات میں رکاوٹ ہے. اچھا، صدر پاکستان جو ہے نا، یہ نہ تو رفیق تارڑ ہیں اور نہ ڈاکٹر عارف علوی ہیں، بلکہ یہ آصف علی زرداری ہیں. جی بالکل، مجھے پتا ہے آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے. آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ پتہ نہیں جانتے یا نہیں جانتے. ان کی ایک بڑی جماعت ہے اور ان کی جماعت وفاقی حکومت کے قائم رکھنے میں بڑی مددگار ہے. اس لیے آصف علی زرداری آصف علی زرداری جو ہیں وہ گٹھ جوڑ کے ماہر ہیں، بہت بڑے سیاستدان ہیں. ان کو معاملہ فہم اور ان کی جو دانش ہے وہ دیگر سیاستدانوں کے پاکستان کے اندر جو موجود ہیں ان سے زیادہ کام کرتی ہے. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے مفاہمت کا نعرہ بلند کیا. یہی عرض میں آپ سے کر رہا تھا، لیکن آپ کو میرے ہاتھ ملانے پہ جو ہے نا وہ بڑا افسوس ہو رہا تھا. مجھے افسوس نہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ہاتھ ملائے ان سے. میں اس کے بعد پھر ہاتھ میں نے کسی سے نہیں ملایا. تو اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا ایک ہاتھ کم آئی جاؤ، آپ کا پورے نہیں ہوتے. پھر آپ کے ساتھ جو ہاتھ ملا لے اس کو پھر بعد میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے ہاتھ سلامت ہیں یا نہیں ہیں. جی الحمدللہ آپ کے تو سلامت ہے، آپ سے بہت دفعہ ملائے ہیں. جی چیف ڈرگ انسپیکٹر کی عدم تعیناتی، یہ جو معاملہ جی آزاد کشمیر میں جعلی ادویات کا تو پتہ ہی ہے نا کہ یہ تو منڈی آزاد کشمیر 2 نمبر مال کی، اور جعلی ادویات جو ہے نا یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں یہ بہت بڑا ایک مافیا ہیں، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو آزاد کشمیر کے نام پر ادویات یہاں فراہم کرتی ہیں، یہاں سے یہ ادویات جو ہیں وہ خرید لی جاتی ہے. یہ یہاں سے پشاور منتقل ہوتی ہیں جہاں کارخانوں مارکیٹ میں اسی طرح کی پیکنگ میں جعلی ادویات یہاں آزاد کشمیر آ جاتی ہے. وہ اصل ادویات جو ہیں وہ افغانستان اور دیگر علاقوں میں چلی جاتی ہیں. ادویات کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے جو ہے نا آزاد کشمیر کے تمام ضلع میں ڈرگ انسپیکٹر تعینات ہیں. جو چیف ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. دسمبر 2024 کو چودھری فردوس صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. ان کے بعد یہ چیف ڈرگ انسپیکٹر کا جو عہدہ ہے یہ خالی ہے. سینیٹری کی بنیاد پر جو خاتون ڈرگ کنٹرولر ہیں مظفر آباد کی نازیہ اشرف، وہ سینیٹری کی بنیاد پر جو ہے نا چیف ڈرگ انسپیکٹر بننے کی اہل ہیں، لیکن اور محکمہ نے ان کے لیے ترقیابی کی تحریک بھی کر رکھی ہے. سیکریٹریٹ سے یہ معاملہ وزارت صحت سے ہوتا ہوا وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں زیر التوا ہے.
مبینہ اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری زہید صاحب ہیں جن کا تعلق میرپور یا بمبر سے ہے تو وہ چیف ڈرگ انسپیکٹر بننے کے لیے سرگرم ہیں. وہ گریڈ 18 میں ہیں, یہ پوسٹ گریڈ 19 کی ہے, اور جو خاتون مظفر آباد میں تعینات ہیں وہ گریڈ 19 کی ہیں. تو 4 مہینے سے جو ہے نا یہ فائل وزیر اعظم صاحب کے دفتر سے جو ہے نا غیر ضروری اعتراضات کے ذریعے واپس کر دی جاتی ہے, اور یہ معاملہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ گڈ گورننس نہیں ہے. چیف ڈرگ انسپیکٹر کی جو اسامی ہے آج کل اس کو چیف ڈرگ کنٹرولر کہتے ہیں, اس کا زیادہ عرصہ خالی رہنا جو ہے یہ فارماسیوٹیکل کمپنی کو تقویت دینے کے مترادف ہے, ان کو مدد دینے کے مترادف ہے, کیونکہ پچھلے عرصے میں مظفر آباد میں جعلی ادویات کے خلاف ایک مؤثر کارروائی جو ہے نا وہ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے مظفر آباد کی حد تک جو ہے وہ جعلی ادویات کا کاروبار بڑی حد تک رک چکا ہے. اب اندر خانے کوئی سمگلنگ کے ذریعے کوئی کام ہو رہا ہو, یا پھر یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہیں یہ مل کر چیف ڈرگ انسپیکٹر کی تعیناتی میں رکاوٹیں حل کر رہی ہیں, اور مرضی کا چیف ڈرگ انسپیکٹر تعینات کروا کر اپنے جو ناجائز منافع ہے اور ناجائز کاروبار ہے اس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں, تو یہ وزیر اعظم صاحب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ جو معاملہ ہے چیف ڈرگ انسپیکٹر کی تعیناتی کا, اس کو مزید التوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایڈمن صاحب, آپ نے کہا کہ کمشنر مظفر آباد جو ہیں انہوں نے آپریشن کلین اپ شروع کیے تھے مختلف جگہوں پہ, یہ مدینہ مارکیٹ میں جو ایک آپریشن ہو رہا ہے یہ اس میں وہ بھی اس میں تھے, یہ جو مظفر آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اس وقت جاری ہے, یہ پچھلی ڈویژنل انتظامیہ کا شروع کردہ ہی اسی کا تسلسل ہی ہے, لیکن مسعود الرحمان صاحب کے جانے کے بعد جو ہے نا توقع تھی کہ شاید یہ رک جائے گا, لیکن کل میئر مظفر آباد جو ہیں سکندر نثار گیلانی اور ڈپٹی کمشنر مدثر فاروق صاحب ان کی نگرانی میں مدینہ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا یہ آپریشن ہوا ہے. یہ مدینہ مارکیٹ سب سے مصروف کاروباری مرکز ہے, اور اب رمضان شریف میں جو ہی یہ عید کی خریداری کا عمل شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے, اس کے تجاوزات اس کے بھی زیادہ ہیں, فٹ پاتھ نہیں ہے, گاڑیوں کے اندر داخلہ نہیں ہو سکتا. اس میں میں گزارش کروں گا کہ مدینہ مارکیٹ میں جیسے راجہ بازار میں ابھی ہو گیا نا کہ آپ گاڑیاں باہر پارک کر کے تھوڑا اندر واک کریں نا, تو ہر آدمی ہر دکان کے سامنے موٹر سائیکل, اور خاص کر جو موٹر سائیکل لیے ہوئے جو نوجوان پھر رہے ہوتے ہیں وہ تو طوفان بدتمیزی انہوں نے مچا رکھا. یہ اصل میں جو بائکیا سروس جو ہے نا اس کو پابند کیا جانا چاہیے. واش روم نہیں ہے پوری مدینہ مارکیٹ, ہر مارکیٹ میں جو نقشہ ہوتا ہے پلازے کا اس میں واش روم شامل ہوتے ہیں. پارکنگ اور واش روم اس کا حصہ ہے, لازمی حصہ ہے. جن لوگوں نے نقشے پاس کیے ہیں ان کو ان سے پوچھا جائے. یہ لمبے عرصے کے بعد جو میئر ہیں جی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, یہ میئر جو ہے اس شہر کے, ان کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں, آپ کیا کہیں گے ان کو ان دو چیزوں کے اوپر پوری قوت کے ساتھ توجہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری نسل میں یہ موقع دیا ہے. نثار گیلانی صاحب نے اپنے دور میں جو کام کیے تھے لوگ آج دن تک ان کو یاد کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی سکندر گیلانی صاحب کو موقع ملا اپنے والد صاحب کی جو روایت ہے اس کو آگے بڑھانے کا, تو ان کو یقیناً اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا ہے, کوئی سفارش نہیں مانی ہے. یہ شہر جو ہے نا یہ سب کا شہر ہے, اور بلدیہ جو میئر بلدیہ ہیں صرف ان کی اکیلے ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تجاوزات ہٹائیں. جن تاجروں نے ناجائز تجاوزات کی ہوئی ہیں, جن لوگوں نے ناجائز تجاوزات کو ایک مشغلہ بنایا ہوا ہے, ان کو اب اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مظفر آباد شہر جو ہے نا یہ خوبصورت شہر صرف کاروباری سرگرمی کے لیے نہیں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے. جو پاکستان سے سیاح آتے ہیں وہ ضرور مدینہ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں, اور تجاوزات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین آج ہم نے جو موضوعات تھے ان کے اوپر بات کی ہے. اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دے سکتے ہیں. اپنے میزبان سردار ذوالفقار علی اور ساتھی میزبان و مہمان جاوید اقبال ہاشمی کو آئندہ پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.